ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ وقال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے جس پر اللہ راضی ہوتے ہیں، اس طریقے پر دنیا اور آخرت میں انسان کامیاب ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ وہ ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، جس پر انسان دنیا اور آخرت کے اندر ناکام ہوتا ہے۔ جس راستے پر چل کر اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اس راستے کو سیدھا راستہ کہتے ہیں، صراط مستقیم۔ اور سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ وہ انبیاء تھے، صدیقین تھے، شہداء تھے اور صالحین تھے۔ اور ٹیڑھے راستے پر چلنے والے جو ہوتے ہیں ان پر اللہ غصے میں آتے ہیں۔ اس راستے کا نام مغضوب علیہم والا راستہ اور ضالین والا راستہ۔ اس راستے پر چلنے والا انسان جو ہے دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ ناکام ہوتا ہے۔ اچھا، سیدھا راستہ جو ہے اس میں کرنا کیا پڑتا ہے؟ ایک طرف تو دل کا یقین ٹھیک کرنا پڑتا ہے اور دوسری طرف بدن سے تیار ہونے والے جو اعمال ہیں وہ ٹھیک کرنے پڑتے ہیں۔ دل کے یقین کو ٹھیک کرنا اس کا نام ہے عمل، اور بدن سے تیار ہونے والے اعمال کو ٹھیک کرنا اس کا نام ہے عمل الصالحات۔ اور یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں دعوت کے ماحول میں۔ اور دعوت زبان سے بھی دی جاتی ہے، عمل سے بھی دی جاتی ہے، اور دل کے اندر کی صفائی سے بھی دعوت دی جاتی ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ اس کے ذریعے دعوت کی فضا بنانا یہ کام تھا نبیوں کا، اب یہ کام ہو گیا اس امت کا۔ اب نبی کوئی آئے گا نہیں۔ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور وہ فضا بناتے تھے۔ جن لوگوں نے بات مانی وہ تو سیدھے راستے پر آ گیا اور اللہ کی اس پر مدد آئی، باوجود ہے کہ وہ لوگ غریب بھی تھے، کمزور بھی تھے، تھوڑی تعداد تھی، لیکن اللہ کی ان پر مدد آئی۔ اور جو لوگ نبیوں کی بات کو نہیں مانا اور اچھے دعوت کے ماحول میں نہیں آئے
تو ان لوگوں کو آخر میں اللہ پاک کی طرف سے غیبی پکڑ ہوئی، باوجود ہے کہ ان کی طاقت بھی زیادہ تھی، ان کے پاس پیسے بھی زیادہ تھے، مال بھی زیادہ تھا اور ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو پھر ان کا سرمایہ اور ان کی طاقت اور ان کی بڑی تعداد اللہ کی پکڑ کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ یہ تو ہوا دنیا میں، اور مرنے کے بعد کیا ہوا وہ تو جو مر گئے انہوں نے دیکھا، جو زندہ ہے ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ اب دیکھے بغیر آدمی کیسے مانے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا آسمانی کتابوں کے بھیجنے کا اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجنے کا۔ یہ دونوں انتظام اللہ تعالیٰ نے کیے۔ ہر زمانے میں آسمانی کتاب آئی اور انہوں نے وہ آسمانی کتابوں میں وہ چھپی ہوئی بات بتائی کہ جو آدمی کو دکھائی نہیں دیتی۔ جنہوں نے اس کو مان دیا وہ کامیاب ہو گئے، نہیں مانا وہ ناکام ہوئے۔ اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر وہ کام عملی طور پر بتایا۔ جس طرح کوئی بھی چیز تیار کرتا ہے، کوئی بھی مشین تیار کرتا ہے، کوئی بھی کار تیار کرتا ہے، تو بنانے والا جو ہے اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتاتا ہے، اور وہ اگر قیمتی چیز ہو تو اس کے لیے بکلیٹ تیار کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس مشین کو کس طرح استعمال کیا جائے۔ اور اگر وہ مشین بہت ہی زیادہ قیمتی ہو تو پھر وہ ایک انجینئر کو بھیجتا ہے کہ جو عملی طور سے اور پریکٹیکل طریقے پر اس مشین کے استعمال کا طریقہ بتائے۔ اصل میں یہ بات ہمیں کہنے کی ضرورت پڑی ایسی جگہ پر کہ جہاں دہریے جمع ہوئے تھے، یعنی اللہ کو بالکل نہ ماننے والے، جو کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں کیونکہ اللہ دکھائی نہیں دیتا، اور وہ لوگ قبر کا عذاب اور قبر میں اللہ کی رحمت اس کو بھی نہیں مانتے، اور وہ لوگ قیامت کے دن آنا اس کو بھی نہیں مانتے، اور قیامت کے دن جنت اور جہنم، اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکنا، اس سے زمین آسمان کا ٹوٹنا، پھر دوسری مرتبہ سور پھونکنے سے سارے مرے ہوئے انسانوں کا زندہ ہو جانا، ان ساری باتوں کو وہ لوگ نہیں مانتے۔ وہ لوگ کہتے ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ہماری عقل میں نہیں آتا، لہذا ہم نہیں مانتے۔ تو اس قسم کے سارے آدمی وہاں پر جمع ہوئے تھے اور ان کے اندر بات ہمیں کرنی تھی۔ اب بات کرنے کے اندر ان کو تانا مارنا تو اچھا ہے نہیں، آدمی کتنا ہی بگڑا ہوا ہو تو بات اس کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ کی جائے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ تھا کہ کتنا ہی بگڑا ہوا آدمی ہو لیکن اس کے ساتھ بات ہمدردی کے ساتھ کرتے تھے، جس کا نام نصیحت ہے۔ تانا نہیں مارتے تھے، ان لوگوں کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، یہ نبیوں کا طرز ہے۔ اب ہمیں بڑا فکر ہوا کہ یہ لوگ کسی چیز کو مانتے ہی نہیں تو ان کو کس طرح سمجھایا جائے۔ تو ایسے موقع پر کوئی ایسی بات کرنی چاہیے جو ان کے ہمارے بیچ میں مشترک ہو، جس کو وہ بھی مانتے ہوں ہم بھی مانتے ہوں۔ ایسی بات سے شروع کرنا چاہیے اور اسی کے اندر دھیمے دھیمے آگے بڑھا کر وہ بات انہیں سمجھانی چاہیے۔ اب ہم نے بہت سوچا کہ کون سی چیز جو ان خدا کا انکار کرنے والوں کے بیچ میں اور ہمارے بیچ میں مشترک ہے، جس کو وہ بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہو۔ تو اللہ جل جلالہ و من والہ نے اپنے کرم سے رہبری فرمائی کہ انسانیت، شرافت، اخلاق، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا کرنا، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو وہ بھی مانتے ہیں۔ اگر کہیں انسانیت اور اخلاق بڑھتے جاتے ہوں تو وہ بھی کہیں گے بھئی یہ لوگ بڑے اچھے ہیں۔ اگر کہیں پر دکاندار ناپ تول میں کمی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، غبن نہ کرے، خیانت نہ کرے، ملاوٹ نہ کرے، ناپ تول میں
ڈنڈی نہ مارے، اس طریقے سے کوئی تاجر تجارت کرتا ہو کسی دکان کے اندر تو یہ لوگ اس کو بھی سمجھیں گے یہ بہت اچھا آدمی ہے۔ اگر اس کے سامنے انسانیت کی بات کرو تو انسانیت کی بات کو سن کے بڑا خوش ہوگا وہ۔ تو اب ہم نے اس انداز کی بات شروع کی اخلاق پر، شرافت پر اور انسانیت پر۔ کیا انسانوں میں سے انسانیت نکل گئی اس طرح سے پریشان ہے؟ انسانوں میں انسانیت آ جائے تو سب راحت میں رہیں گے۔ اب انسانیت کیسے آ گئے؟ اب اس کو دھیمے دھیمے ہم نے آگے بڑھایا، آگے بڑھا کے ہم نے کہا دیکھو پچھلی زمانے کے قصے بھی ذہن میں رکھ لو، آئندہ جو کچھ ہونے والا وہ تو ہمارے سامنے نہیں، لیکن پچھلے زمانے کے قصے تو تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، وہ تمہارے سامنے ہے۔ تو جو قومیں تباہ اور برباد ہوئی وہ کیوں ہوئی، اور جو قومیں کامیاب ہوئی وہ کیسے ہوئی، یہ تو تم لوگ سب جانتے ہو۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ بات اصل یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ ایک مشین ہے، اور یہ مشین جو ہے خود نہیں بنی، اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ اب یہ مشین بنانے والے نے جب بنائی تو اس کے استعمال کا طریقہ بنانے والے نے جو بتایا اگر وہ اس طریقہ اختیار کیا تو کامیابی آئی، اور اگر وہ طریقہ اختیار نہ کیا تو ناکامی آئی۔ موٹر کے بنانے والے جو طریقہ بتایا اس طریقے پر اگر موٹر کو استعمال کرے تو موٹر برابر اپنا کام کرے گی۔ اور اگر آدمی یہ سمجھے کہ بس 47 کے اندر ہمیں آزادی مل گئی تو موٹر کے چلانے میں بھی ہم آزاد ہیں، جس طرح ہم چاہے چلاویں، تو اگر وہ بنانے والے کا طریقہ چھوڑ کر اگر موٹر کو چلائے گا کہ سامنے لال بتی اور پھر بھی چلا رہا، ابھی چاہے کو ایسا کر رہا کہ واہ، تو وہ معلوم 47 میں ہندوستان کو آزادی مل گئی ہے، ہم آزاد ہیں جیسے چاہے چلائے۔ تو بنانے والے کے طریقے کو چھوڑ کر اگر وہ چلائے گا تو پھر آپ جانتے ہو کہ کیا ہوگا، کہ ایکسیڈنٹ ہوگا، ٹکر ہوگا۔ ہم نے کہا پہلے زمانے کے لوگوں میں جو پریشانی آئی جیسے فرعون کا ڈوبنا، قارون کا دھنسنا، اور قوم عاد کا، نوح علیہ السلام کی قوم کا پانی کے سیلاب میں تباہ و برباد ہونا، اور ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا ہوا کے طوفان کے اندر برباد ہونا، اور شعیب علیہ السلام کی نافرمان قوم کا باوجود تجارت کی بڑی بڑی منڈیاں ہونے کے برباد ہونا، یہ سارا جو معاملہ ہوا یہ کیوں ہوا؟ اور ان کے بالمقابل تھوڑے تھوڑے آدمی جو تھے وہ کامیاب ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بنی اسرائیل تھے وہ کامیاب ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کی بات کے ماننے والے جو تھے وہ تقریباً 80 تھے، وہ 80 جو تھے وہ کامیاب ہو گئے۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تب نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ ایک مشین ہے، اور اس کا جو ہے بنانے والا ہے، انسان خود نہیں بنا۔ یہ 5.25 فٹ کا جو انسان ہے یہ ماں کے پیٹ سے جب نکلا تو 1 بالش کا تھا، اور ماں کے پیٹ کے اندر چند انگل کا تھا، اور اس کے پہلے وہ منی کے 2 قطروں میں تھا، اور منی کے 2 قطروں سے پہلے یہ انسان غذا اور خوراک میں تھا، اور غذا اور خوراک سے پہلے یہ انسان زمین اور آسمان کے بیچ کے کروڑ میل کے ذرات اور ریزوں اور ایٹمز کے اندر بکھرا ہوا تھا۔ یہ انسان سورج کی کرنوں میں، ہوا کی لہروں میں، بارش کے قطروں میں، چاند کی روشنی میں، ستاروں کی تاثیر میں، اور زمین کے ذرات میں، اور کھاد کی گندگی میں یہ انسان بالکل بکھرا ہوا تھا۔ تو اللہ پاک نے اس پورے نظام عالم کو بلویا، جیسے آپ لوگ دہی ڈال کے بھی بلوتے ہیں اسے،
تو بھی نیچے چھاچھ رہ جاتی ہے، اس پر مکھن آ جاتا ہے. تو اس طرح اللہ پاک نے پورے نظام عالم کو بھگویا اچھی طرح. کہ بھگونے سے یہ ہوا کہ زمین میں سے غذا اور خوراک تیار ہوئی، اور یہ غذا اور خوراک جو تیار ہوئی تو اس کو مرد اور عورت نے کھایا. جب مردوں اور عورتوں نے کھایا تو پھر اندر جا کر وہ منی بنے، مرد اور عورت ملے، ملنے کے بعد حمل ٹھہرا. اب حمل جب ٹھہر گیا تو 40 دن کے اندر خون کا لوتھڑا بنا، جس کو قرآن میں علقہ کہتے ہیں، اور دوسرے 40 دن میں وہ گوشت کا لوتھڑا بنا جس کو مدغہ کہتے ہیں، اور تیسرے 40 دن میں پوری شکل انسانی تیار ہو کر اور اس میں روح بھی پڑ گئی. 4 مہینے کے اندر اللہ پاک نے ماں کے پیٹ کی تنگ جگہ میں اور اندھیرے کے اندر بنا کر اس میں جان بھی ڈال دی. 4 مہینے کے اندر انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو کھلے میدان میں بناتا ہے اور اجالے میں بناتا ہے، اور انسان کو جو اللہ نے بنایا تو تنگ جگہ میں بنایا اور اندھیرے میں بنایا. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. قرآن کی آیت کے اندر اللہ پاک نے ہم کو بتایا. میں خالی قرآن کا ترجمہ بھی کر دوں جو کر دیا میں نے پہلے، لیکن براہ راست قرآن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اترا اور پھر آپ کی زبان مبارک پر آیا اور صحابہ کے مبارک کانوں کے اندر وہ قرآن گیا، وہ قرآن کے اندر عجیب تاثیر اللہ نے رکھی. قرآن جو ہے اس کے 4 میدان محنت ہے. ایک میدان محنت قرآن کا اس کے الفاظ ہیں، دوسرا میدان محنت قرآن کا اس کے معنی ہے، اور تیسرا میدان محنت قرآن کا اس پر عمل کرنا ہے، اور چوتھا میدان محنت قرآن کا اس کی تبلیغ اور دعوت دینی ہے. اور چاروں زبردست طاقت رکھتے ہیں. اور اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں، قرآن کے جو الفاظ ہیں اس کی خدمت اللہ پاک نے حافظوں اور قاریوں سے لی. بڑی سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے حافظوں کی اور قاریوں کی کہ قرآن پاک کے لفظوں کی خدمت اللہ پاک نے ان کو دی، اور قرآن پاک کے صحیح معنی سمجھنا، بتانا اور غلط معنوں سے لوگوں کو روکنا، یہ محنت اللہ پاک نے مدرسے والوں کو دی. مدرسے والوں کی یہ محنت ہے کہ لوگ قرآن کو صحیح سمجھیں اور حدیث کو بھی صحیح سمجھیں اور صحابہ کی زندگی کو بھی صحیح سمجھیں. اور تیسری محنت، میدان محنت قرآن کا جو ہے وہ عمل ہے. اس کا قرآن جو کاغذ کے اندر ہے وہ انسان کے بدن سے جاری ہو جائے. اللہ نے قرآن میں جو کہا وہ انسان کے بدن سے چالو ہو. یہ تیسرا میدان محنت ہے. اور چوتھا میدان محنت جو ہے وہ قرآن کی دعوت، جو قرآن میں بات آئی اسی دعوت پوری دنیا میں چلے. اور قرآن کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے. تو جب یہ عمل میں آئے گا اور چاروں طرف اس کا عمل پھیلے گا تو پھر اللہ کی طاقت ساتھ ہو جائے گی. آسمانی کتابوں کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے. دنیا کی طاقتیں اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. توریت کا، انجیل کا، زبور کا، صحیفوں کا مقابلہ اس زمانے کے طاقت والے اور سرمایہ والے اور تعداد والے مقابلہ نہیں کر سکے. اسی طرح قرآن ہے. قرآن جو ہے آخری کتاب ہے.
اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبیوں کا آنا بند ہوا، لیکن نبیوں کا کام اس امت کے حوالے ہو گیا۔ اب نبیوں والا کام امت کرے گی۔ اب نبیوں والا کام جب اس امت نے جب تک کیا تو اللہ کی مددیں آتی رہی۔ صحابہ کی پوری زندگی آپ لوگوں نے سنی، پھر تابعین کی زندگی، اولیاء اللہ کی زندگی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، کیسی پاک زندگی، ان کے کس طرح اللہ پاک کی مدد ان پر آئی۔ بغداد کے اندر ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ بغداد میں ہے، اور ہم بغداد میں کئی مرتبہ وہاں پر گئے، قبر کے اوپر جا کے ہم نے خوب اللہ پاک سے دعا بھی مانگی، ایثار ثواب بھی کیا، اور اپنی موت کو یاد بھی کیا۔ اسی طرح حضرت جنید بغدادی، اسی طرح اور بہت سے اولیاء اللہ گزرے ہیں۔ سرحد شریف کے اندر حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح ہمارے ہاں نظام الدین، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح اجمیر شریف کے اندر حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس قسم کے سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں اولیاء اللہ پورے عالم کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے زندگی اپنے قرآن کے مطابق گزاری، حدیث کے مطابق گزاری، تو اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر غیبی مدد آئی۔ جب غیبی مدد لوگوں نے اللہ کے ولیوں کے ساتھ دیکھی تو اللہ کے ولی کے ساتھ سب جڑ گئے، اور انہوں نے کہا بھائی ہمیں بھی ان کی بات ماننی چاہیے کہ ولی بننے کے لیے ایمان کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اعمال کو ٹھیک کرنا پڑے گا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی لانی پڑے گی۔ اب اس وقت میں جو تبلیغ کا کام ہے، اس کے ذریعے قرآن کا عمل بھی دنیا کے اندر زندہ ہو رہا ہے، اور قرآن کی دعوت جو ہے یہ بھی دنیا کے اندر زندہ ہو رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور خوب لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اور جب اس پر عمل کرتے ہیں، اس پر دعوت دیتے ہیں، تو اللہ پاک کی غیبی مدد بھی آتی ہے، انفرادی طور پر بھی آتی ہے، اجتماعی طور پر بھی آتی ہے، قوموں کے اندر آتی ہے، ملکوں کے اندر آتی ہے۔ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے لائے ہوئے طریقے میں جو طاقت تھی وہ طاقت قیامت تک ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے وہ طاقت آپ کے زمانے میں ختم ہو گئی، نہیں، وہ طاقت قیامت تک رہے گی، لیکن وہ آپ کا لایا ہوا طریقہ زندگیوں میں آ جائے۔ آپ کے لائے ہوئے طریقے کو زندگیوں میں لانے کے لیے ہمیں پوری دینداری کے ساتھ رہنا ہوگا، اور بے دینی سے بچنا ہوگا۔ دینداری اگر ہوگی تو اللہ کی مدد آئے گی، بے دینی ہوگی تو اللہ کی پکڑ آئے گی۔ دینداری ہوگی تو آدمی سیدھے راستے پر ہے، اللہ راضی ہوگا، اور بے دینی ہوگی تو اللہ ناراض ہوگا اور آدمی ٹیڑھے راستے پر ہے۔ اور دینداری لانے کے لیے پوری زندگی کا ہر شعبہ اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، ایمان کی لائن بڑی مضبوط ہو، عبادت کی لائن بڑی مضبوط ہو، معاشرت اور رہن سہن اور گھریلو زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے، معاملات اور لین دین اور کاروباری زندگی جو ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر آ جائے، اور اخلاق جو ہے انسان کے بہت اونچے معیار پر آ جائے۔ اخلاق برتنا، بلمنسائی کے ساتھ رہنا کسی کے ساتھ، یہ اخلاق سے انسان کا دل قریب آتا ہے، اخلاق سے انسان متاثر ہوتا ہے، اور جو حق بات ہوتی ہے نا، حق بات وہ کڑوی ہوتی ہے۔ اب جو آدمی رشوت کی عادت پڑ چکی اس کو تم یہ کہو کہ رشوت مت لے، یہ بات اس کے لیے کڑوی ہے، اس لیے رشوت سے ساری میری زندگی چل رہی ہے۔
اب تم رشوت لینے کو منع کرتے ہو تو میری خالی جو تنخواہ جو آئے گی تو اس سے میرا خرچہ پورا نہیں نکلے گا. یہ بات اس کو بڑی کڑوی لگتی ہے. اس کو کوئی رشوت مت لے، یا کسی کو کوئی تم نے زمین دبائی ہے تو واپس کر دے. اگر زمین میرے باپ دادوں نے دبائی ہے، اگر ہم واپس کر دیں تو ہم تو بھوکے مریں گے. کسی کو تو ہمارا گزارا ہو رہا ہے، تم کو تو واپس کر دے. تو حق بات جو ہوتی ہے بڑی کڑوی لگتی ہے، لیکن وہ حق بات جو ہے اس کے اوپر اخلاق کی چاشنی لگائی جائے تو وہ چوستا رہے گا چاشنی کو، اور وہ کڑوی گولی اندر اتر جائے گی اور پھر وہ اپنا کام کرے گی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو میوات والوں کے ساتھ کام کیا وہ یہی کیا. ان لوگوں کو اخلاق کے ساتھ جو کڑوی گولی تھی حق بات کی وہ اندر اتروا دی. وہ اندر اتر گئی تو ان میوات کے دوستوں نے کھلم کھلا اللہ پاک کی مددوں کو دیکھا. ہمارے پاس میں تو بمبئی میں رہتا تھا اور یہ میوات کی جماعت آئی. اس کے اندر میوات کے بھی تھے، دلی کے بھی تھے، یو پی کے بھی تھے، تینوں قسم کے تھے. اور دلی سے بمبئی تک پیدل آئے وہ لوگ، اور راستے میں کتنی انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں جس کو اگر بتایا جائے تو رونا آئے. لیکن انہوں نے تکلیفیں اٹھائی خوب، اس لیے ان کو معلوم تھا کہ اس تکلیف کے اٹھانے سے اللہ راضی ہوگا. اللہ راضی ہوگا تو دنیا کی زندگی بھی بنے گی اور مرنے کے بعد والی زندگی بھی بنے گی. زندگی کے بننے اور بگڑنے کے میدان جو ہے وہ دو ہیں، ایک تو دنیا کا میدان ہے اور ایک مرنے کے بعد والا میدان ہے. مرنے کے بعد والا میدان بہت لمبا چوڑا میدان ہے. دنیا کا میدان چھوٹا ہے لیکن ہم کو دکھائی دیتا بڑا. ماں کے پیٹ کے مقابلے میں دنیا کا پیٹ بڑا ہے، لیکن دنیا کے پیٹ کے مقابلے میں آخرت کا جو ہے یہ بہت بڑی ہے. آخرت کی نعمتیں بھی بڑی ہیں، آخرت کی تکلیفیں بھی بڑی ہیں. انسان جو ہے ایک تو ماں کا پیٹ انسان کے لیے، دوسرے دنیا کا پیٹ، اور تیسرے قبر کا پیٹ، اور چوتھے آخرت. یہ انسان جو ہے 4 جگہوں پر رہتا ہے. 4 منزلیں ہیں انسان کی، ایک ماں کا پیٹ، ایک دنیا کا پیٹ، ایک قبر کا پیٹ اور ایک آخرت. ان 3 جگہوں سے بھی آدمی گزرے گا اور چوتھی جگہ پر جا کر آدمی ٹھہرے گا، اور وہ ہے قیامت کا دن. اس وقت میں بہت سے تو ماں کے پیٹ میں ہوں گے اور ہم بہت سی دنیا کے پیٹ میں ہیں، اور کروڑ جو ہے اس وقت قبر کے پیٹ میں ہیں. اور قیامت ابھی آئی نہیں، اور قیامت کے آنے کی خبر ہر نبی نے دی. آسمانی کتابوں کے اندر آئی اور ہر نبی نے دی. لیکن چونکہ اب تک قیامت نہیں آئی تو نہ سمجھ لوگ یہ سمجھتے پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی. کہہ تو رہے لیکن پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی. تو اب وہ دہریے جو تھے نا، ان کے سامنے ہم نے دھیمے بات رکھی اور ہم نے کہا کہ انسان جو ایک مشین ہے، بنانے والے نے اس کو بنایا. جیسے آپ کے سامنے میں نے رکھی نا بات کہ ماں کے پیٹ کے اندر بنایا اور 4 مہینے میں بنایا اور اندھیرے میں بنایا اور تنگ جگہ میں بنایا اور بنا کے اس میں اللہ نے جان بھی ڈال دی. اور تنگ جگہ میں انسان کے سارے پرزے بنا دیے، بدن کا ہر حصہ بن گیا ماں کے پیٹ میں. اس انسان کا آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر، دل، دماغ، اوجری، کلیجی، کلی، پھیپھڑا، گردہ، مثانہ، ہنسلی، پسلی،
کوہنی، پنجہ، 5 انگلیاں، 3 پوروے، 1 ناخن اور دانتوں کی سیٹ، یہ سب اللہ پاک نے چند انگل کے انسان کے اندر بنا ڈالی اور اللہ نے اس میں جان بھی ڈال دی۔ اللہ یوں کہتا ہے کہ جب یہ سب میں نے بنایا، لاکھوں کروڑوں میل کے ذرات اور ریزوں کو جمع کر کے ایک مرتبہ تیرے کو ماں کے پیٹ میں بنا کر اس میں جان ڈال دی، اب دنیا کے پیٹ میں آ کر یا تو سیدھا رہے گا یا تو ٹیڑھا رہے گا، غلط چلے گا یا صحیح چلے گا، اور بعد میں یہ مرنا ہے اور مر کے جائے گا تو قبر میں، اور قبر کے اندر جو تو جائے گا تو قبر جو ہے 10-15 فٹ کی قبر ہے، اس کے اندر تیرے ریزے 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 ہو جائیں گے، بالکل مٹی میں مل جائے گا تو، اور تیری ہڈیاں بھی بالکل مٹی میں مل جائیں گی۔ اللہ یہ کہتے ہیں کہ کروڑ کروڑ میل کے ریزوں کو جمع کر کے میں تیرے اندر ایک مرتبہ جان ماں کے پیٹ میں ڈال چکا، تو کیا 15 فٹ کی قبر میں ریزہ ریزہ تیرے کو بنا کر کیا قیامت کے دن ان ریزوں کو جمع کر کے دوبارہ میں اس کے اندر جان نہیں ڈال سکتا؟ میرے خیال میں تو سب سمجھ گئے، ہمارے بے پڑھے بھائی بھی سمجھ گئے، بالکل سیدھی سادی بات ہے، اپنا کام بالکل سیدھا سا تھا، اس میں زیادہ الجھن میں نہیں ڈالنا، کام تبلیغ کا بالکل سادہ اور آسان، تو جو آدمی سادہ اور آسان رکھ کر کام کرے گا تو اس کے ہاتھوں اللہ بہت کام لیں گے، اور جو آدمی سیدھے سادے کام کو ادھر ادھر کی باتیں ملا کر اور بالکل مشکل بنا دے گا کہ ہر آدمی سمجھے گا بھائی یہ تو میرے بس میں نہیں، تو پھر یہ کام پھیلے گا نہیں، سیدھے سادے میواتی اور ان کے ہاتھوں اللہ پاک نے یہ کام پھیلا دیا، اور پھر اب لینے والے جو آئے تو اچھے پڑھے لکھے لوگوں نے بھی لے لیا، بڑے بڑے علماء کرام نے اس کام کو لے لیا، قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر اس کام کو لیا۔ اب اللہ کے فضل و کرم ہے کہ مدارس کے اندر بھی یہ کام، اور جہاں پر اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر بھی یہ کام، ہر جگہ یہ کام پہنچ گیا، اللہ کی بہت بڑی شان ہے۔ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ وہ جو جماعت میوات کی آئی اور انہوں نے مجھے 1 دن کے لیے نکالا اور میں 1 دن کے لیے نکلا، ان کے ساتھ نکلا، وہ دن میرا بہت اچھا گزرا، ان کے گشتوں کو دیکھا تو طبیعت پر اثر پڑا، ان کا تعلیم کا حلقہ دیکھا تو طبیعت پر اثر پڑا، اور طبیعت پر اثر پڑتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پاک طریقہ عملاً جب آتا ہے تو وہ انسان کے دل کو کھینچتا ہے، جاذبیت ہوتی ہے، اس میں کشش ہوتی ہے، دل کھینچتا ہے اسی طرف، پھر دھیمے دھیمے عمل اس کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے اچھی طرح سے میں نے دیکھا، بہت میں متاثر ہوا، تو ان لوگوں نے میری ہلکی سی تشکیل کی، میں مسجد کا امام تھا، انہوں نے امام صاحب ہفتے واری جو اجتماع ہوتا ہے چنا بھٹی کی مسجد میں، اس کے اندر آپ آیا کرو، اور وہ مغرب سے عشاء تک ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، 2 نمازیں میں کسی کے حوالے کر دوں گا، پڑھا نہیں، چنانچہ ہم وہاں پر چلے گئے، اور وہاں پر ایک جماعت جو تھی وہ 2-2.5 سال حجاز مقدس میں کام کر کے آئی ہوئی جماعت تھی، ان میں ایک محترم کا بیان تھا، اس کو سن کر ہم نے 4 مہینے لکھوا دیے۔ اب 4 مہینے جو لکھوا دیے تو جب واپس آئے تو ہمارے لیے گھر والے جو تھے وہ سارے ناراض، مسجد کے متولی ناراض،
مکتب میں جن بچوں کو پڑھاتا تھا ان کے ماں باپ ناراض. ہمارے چاروں طرف زمین جو ہے وہ تنگ ہو گئی. ہمیں ایسا یاد رکھو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں کہ جو روحانیت والا کام ہوتا ہے اس کے اندر کامیابی دکھائی دیتی نہیں لیکن اللہ نے رکھی ہے. اور جو نفسانیت والا اور جی چاہی والا کام ہوتا ہے اس کے اندر کامیابی اللہ نے رکھی نہیں ہے لیکن دکھائی دیتی ہے. اللہ کی شان. بالکل اس کی مثال باپ ہے 36 سال کا اور بیٹا ہے 6 سال کا. اب 6 سال کا بیٹا جسے ریل کہتا ہے 36 سال کا باپ اسے کھیل کہتا ہے. بیٹا جو ہے ماچس کے چھوٹے چھوٹے کھوکھے جمع کر کے اس کا ایک تلی لگا کے انجن کی طرح اور پھر اسے کھینچ کر چلتا ہے اور ہاتھ بھی یوں ہلاتا ہے انجن میں جیسے وہ ہلتا ہے اور زبان سے کہتا ہے چھی 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 زبان سے بھی کہتا ہے اور کہتا ہے ریل. لیکن اس کا باپ جو 36 سال کی عمر کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کھیل. باپ کے نزدیک ریل وہ ہے کہ جو دوڑتی ہے پٹڑی پر. بچہ جو کر رہا ہے یہ کھیل ہے. باپ اسے کھیل کہتا ہے. لیکن باپ جب 6 سال کا تھا تو وہ بھی اسے ریل کہتا تھا اور اس کا باپ اسے کھیل کہتا تھا. عمر کے اندر فرق کتنا؟ 30 سال کا فرق ہے باپ میں اور بیٹے میں. بیٹا کہتا ہے ریل اور باپ کہتا ہے کھیل. بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ انسان میں اور اللہ میں انسان کتنا چھوٹا اور اللہ کتنا بڑا. بیٹا کتنا چھوٹا 30 سال. باپ کتنا بڑا 30 سال بڑا. 30 سال کے فرق میں باپ کہتا ہے کھیل اور بیٹا کہتا ہے ریل. اور باپ کہتا ہے کھیل اور بیٹا کہتا ہے ریل. اب جو بیٹا آج ریل کہہ رہا ہے جب یہ بڑا ہوگا اور 36 سال کا ہوگا تو اس کے جو بچے آئیں گے 6 سال کے وہ کہیں گے ریل اور یہ کہے گا کھیل. حالانکہ یہ بھی کہہ رہا تھا ریل. 30 سال میں اتنا فرق ہو گیا. ایک کہتا ہے ریل ایک کہتا ہے کھیل. دونوں کا فرق دیکھو. ماں جو تھی وہ تجوری ٹھیک کر رہی تھی اس میں سچے ہیرے والی انگوٹھی بھول گئی زمین پر. ابھی 6-7 سال کے بچے کے ہاتھ لگ گئی اور وہ سمجھا ہو تو کھیلنے کی چیز مل گئی میرے کو. تو بازار میں جا کے کھیل رہے وہ چمکدار. جلیبی والے نے دیکھ لیا. جلیبی والے سمجھ گئے کہ سچے ہیرے کی انگوٹھی ہے. بلایا. اس نے میں نہیں آتا میرے پاس چمکدار انگوٹھے میرے کو بلا رہا ہے تو. ان کا انگوٹھی میں نہیں دوں گا تو میرے پاس آ. گیا تو اس نے ایک جلیبی کھلا دی. جلیبی کھائی جو بڑی اچھی لگی اسے بہت میٹھی. پھر اس جلیبی والے نے یوں کہا کہ اگر یہ انگوٹھی میرے کو دے دے تو میں تیرے کو 20 جلیبی دوں گا. 20 جلیبی. بچہ ہی تو تھا اس نے سمجھا یہ تو بھائی بہت اچھا ہے 20 جلیبیاں. تو اس نے وہ انگوٹھی دے دی اور 20 جلیبی دے دی. اب آپ حضرات تو سب جانتے ہو کہ کتنا غلط کیا اس نے. جس طرح انسان جب کوئی کام غلط کرتا ہے تو اللہ جانتے ہیں کہ کتنا غلط کیا اس نے کہ اعمال کو چھوڑ کر چیزوں میں لگ گیا. وہ چیزیں جو یہیں پڑی رہ جائیں گی اس میں لگ گیا اور وہ اعمال جو ساتھ میں قبر کے اندر بھی کام آئیں گے اور حشر میں بھی کام آئیں گے اور جنت میں بھی کام آئیں گے ان اعمال کو چھوڑ دیا اس نے. تو اللہ پاک کتنے خفا ہوں گے کہ یہ بے وقوف کہیں کا
چیزوں کے لیے اعمال کو چھوڑ دیا اس نے. خریداروں کو نمٹانے کے لیے اس نے نماز کو چھوڑ دیا. دوسرے کی زمین دبائی تھی، قیامت میں کیا ہوگا اس کا اسے پتا نہیں، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہ زمین دبائی قیامت کے دن گلے کا توق بنائی جائے گی اور حشر کے میدان میں چکر کٹوایا جائے گا اس کا. تو نے زمین دبائی. اب آدمی کا میں نے دبائی کیا، وہ تو جج نے فیصلہ کیا. بے بس جج فیصلہ کر رہا ہے، لیکن تو ادھر ادھر کی چیزیں اناپ شناپ لا کے ثابت کر دی. جج نے فیصلہ کر دیا. جج کے فیصلے سے زمین تیری نہیں بنتی. تیری زمین بنے گی جب اللہ رسول کا فیصلہ ہو. اللہ رسول کا فیصلہ نہیں تو تیری زمین نہیں. وہ تو جو اللہ کے قوانین ہیں اس کے مطابق تیری اگر ہے تو اس زمین کے اندر لگ کر تو جو کرے گا اس کے اندر تیرے کو ثواب ملے گا. اگر حلال کی زمین ہے ایک ایک دانے پر صدقے کا ثواب تیرے کو ملے گا. اور اگر تو تجارت کرے گا تو نبیوں صدیق اور شہیدوں کے ساتھ تیرا حشر ہوگا. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. تجارت کرنے والا سچا امانت دار نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. حالانکہ خالی دنیا داری ہے لیکن یہ دنیا داری اگر اللہ کے حکموں کے مطابق ہوگی تو یہ دینداری بنے گی. اور اگر ہے دینداری لیکن اللہ کے حکموں کے خلاف ہے تو پھر وہ دنیا داری بن جائے گی. چیز دنیا از خدا غافل بودن میں پیماشو نکرو فرزند زن. دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے. بیوی، بچے، کپڑے، سونا چاندی، اس کا نام دنیا نہیں ہے. سارے بیوی بچے اور کپڑے اور سونے چاندی کے اندر رہتے ہوئے اگر آدمی اللہ سے غافل ہو تو یہ آدمی دیندار ہے. اور اگر ایک کملی اوڑی اور اللہ سے غافل ہو گیا تو یہ کملی اس کے لیے دنیا ہے. اور اگر آدمی وزارت کی کرسی پر بیٹھا ہے لیکن اللہ سے غافل نہیں، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی وزارت کو چلا رہا ہے تو یہ یوسف علیہ السلام جیسا وزیر ہے، دنیا آخرت میں کامیاب ہوگا. اور اگر وزارت پر بیٹھ کر اپنی وزارت کو چلا رہا ہے اپنی مرضی کے مطابق اللہ رسول کے حکموں کو توڑ کر تو پھر یہ وزیر حامان کے جیسا وزیر ہے. دونوں کے اندر کتنا فرق ہے. حامان ایسا وزیر تھا کہ مرنے کے بعد وہ عذاب کے اندر مبتلا ہو گیا اور قیامت کے دن بڑے زبردست عذاب کے اندر مبتلا ہوگا. خیر وہ بچہ جو تھا نا چھوٹا، اس نے دے دی انگوٹھی اور لے لی 20 جلیبیاں اور لا کر ماں کو، باپ کو، بہن کو، بھائی کو کھلائی. وہ سب نے کھائی. ان کا بہت میٹھی ہے، بہت اچھی ہے. بیٹا کہاں سے لایا، کس نے دی؟ بولے اماں وہ انگوٹھی تم بھول گئی تھی، وہ انگوٹھی دے کر میں لایا ہوں. اب تجھے لیے میں انگوٹھی نہیں. اب سارا گھر پریشان. یہ تو خوش اور سارا گھر پریشان. جو لوگ بے دین ہوتے ہیں تو جو دیندار گھر والے پریشان ہوتے کہ ہائے میرا لڑکا بے دین ہو گیا، میرا بھائی بے دین ہو گیا، روتے ہیں، دعا کراتے ہیں دیندار بنے اسی دعا کرو. ابھی سارا گھر پریشان. لڑکا کہتا ہے کہ تم لوگ کیوں پریشان ہوئی اتنے؟ میں نے بہت اچھا سودا کیا ہے. یہ انگوٹھی تو 1 اور جلیبی 20. کیوں اس کے غلط کہا ہے صحیح کہا؟ تم بتاؤ نا، صحیح کہا نا.
کہ انگوٹھی چھوٹی اور جلیبی بڑی، یہ بھی صحیح کہا اس نے. انگوٹھی پھیکی اور جلیبی میٹھی، یہ بھی صحیح کہا. انگوٹھی سخت اور جلیبی کراری. اسی طرح جلیبی کے اندر کیسا رس میٹھا میٹھا آتا ہے، یہ ساری بات کہی. لیکن ماں باپ اس کو یوں کہتے ہیں کہ یہ انگوٹھی جو ہے اس کے اندر جلیبی بھی ہے، پیڑے بھی ہیں، برفی بھی ہے، تیری اسکول کی فیس بھی اس میں ہے، اس کے اندر مکان بھی ہے، اس میں دکان بھی ہے، اس کے اندر کار بھی ہے. کیا بھی صحیح؟ یہ بات صحیح ہے نا؟ آپ لوگوں کو تو سمجھ میں آ رہی صحیح ہے. کیوں سمجھ میں آ رہی؟ کہ آپ انگوٹھی کو بھی جانتے ہو اور آپ جلیبی کو بھی جانتے ہو، اس لیے آپ دونوں کو جانتے ہو تو آپ کہتے ہو یہ صحیح ہے. لیکن بچہ جو ہے وہ انگوٹھی کو جانتا ہے اور جلیبی کو بھی جانتا ہے، لیکن انگوٹھی کا جاننا بچپن جیسا اور جلیبی کا جاننا بھی بچپن جیسا. باپ جتنا جانتا ہے اتنا یہ نہیں جانتا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، تھوڑی دیر آپ اس مثال، دونوں مثالوں کو سمجھ لو، ریل اور کھیل، جلیبی اور انگوٹھی. حالانکہ فرق بچے اور باپ میں 30 سال کا ہے. 30 سال کے اندر یہ فرق ہوا. اچھا، ایک بات وہ ہے جو اللہ کہتا ہے اور ایک بات سمجھتا ہے. بندہ کتنا چھوٹا اور اللہ کتنے بڑے، بیٹا کتنا چھوٹا اور باپ کتنا بڑا. بیٹا 30 سال چھوٹا اور باپ 30 سال بڑا، اس کا فرق تم نے سن لیا. اللہ کتنے بڑے، اتنے بڑے اتنے بڑے اتنے بڑے کہ بڑائی کی کوئی حد نہیں. اور یہ انسان اتنا چھوٹا اتنا چھوٹا اتنا چھوٹا کہ اس کے چھوٹا ہونے کی کوئی حد نہیں. اللہ لامحدود بڑا ہے اور انسان بہت چھوٹا ہے، چاہے 20 30 25 60 70 سال کا ہو، لیکن اللہ کے سامنے چھوٹا ہے. اب اللہ پاک نے یہ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ کھیل کود کہتے ہیں، لہو و لعب. اس دنیا کو اللہ کہتے ہیں کھیل. جس طرح باپ بچے کی ریل کو کہتا ہے کھیل، اور اصلی ریل کون سی؟ وہ بڑھ انسانی مشین کو بنا کر ہر زمانے کے اندر ان کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا ہر زمانے میں اللہ نے بکلیٹ بھیجی، توریت بھیجی، انجیل بھیجی، زبور بھیجی، صحیفے بھیجے. اور یہ بڑی بھاری مشین ہے. یہ انسان اگر یہ ڈھنگ پر چلتا ہے تو آسمان سے مددیں آتی ہیں. کبھی پکا پکا کھانا اترتا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اترا، اور کبھی اللہ تعالیٰ آسمان سے اور لائن کی مددیں کرتا ہے، کبھی من اور سلوہ اتارتا ہے. اگر یہ ٹھیک چلا تو کبھی آگ کو اللہ ٹھنڈا کر دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کبھی چھری کو اللہ تعالیٰ کنج کر دیتا ہے اسماعیل علیہ السلام کے لیے، کہیں مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو رکھا کئی دنوں تک اور مرنے نہیں دیا. جب اللہ پاک خوش ہوتا ہے تو آسمان کی مدد لاتا ہے اس انسان کے لیے.
جب وہ ایمان اور اعمال کی لائن پر چلتا ہے اور انسانی مشین کو خدائی طریقے پر استعمال کرتا ہے، اور اگر انسانی مشین کو خدائی طریقے پر استعمال نہ کیا تو اس پر مختلف قسم کی مصیبتیں اور بلائیں آتی ہیں، کہیں ہوا کا طوفان، کہیں پانی کا سیلاب، اور کہیں زمین کو الٹا کر دینا، کہیں زمین کے اندر دھنسا دینا۔ انسانی مشین کو بنانے والے کے طریقے پر استعمال نہ کرنے پر یہ مصیبتیں اور بلائیں اور یہ ایکسیڈنٹ ہوتا رہتا ہے۔ یہ پچھلے زمانے کے اندر یہ سارا ہوا، یہ مصیبتیں آنے کی وجہ یہ تھی اور نعمتیں ملنے کی بھی وجہ یہ تھی، اور یہ ہم نے ان لوگوں سے کہا یہ سارا تم تاریخ کی کتابیں پڑھ چکے ہو۔ اب اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، وہ بالکل آخری نبی ہیں، اور قرآن پاک جو اترا یہ بالکل آخری آسمانی کتاب ہے، اس کے بعد دوسری کتاب نہیں آئے گی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا، معین ہو گئی۔ تو ہم نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے انسانی مشین کو خدائی طریقے پر استعمال کیا، جیسا قرآن نے بتایا اور جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا، تو وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ بدر کے اندر کیسی کامیابی آئی؟ باوجود کہ 13 سال تک بے ایمان ستاتے رہے اور کہتے رہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلہتکم ان ھذا لشیء یراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان ھذا الا اختلاق۔ یہ انہوں نے کہا بے ایمانوں نے کہ ہمارے تو ہے 360 اور تمہارا ہے ایک اکیلا۔ تو وہاں پر بت خانے میں جا کر بڑے بڑے چودھری ان لوگوں سے کہتے تھے کہ دیکھو چپ کے رہیو، ان کی بات پہ نہ آئیو، اگر ان کی بات مانو گے تو کہیں تم کو ان سے ہٹا نہ دے، کیونکہ ان چودھریوں کو یہ معلوم تھا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق قرآن پڑھتے تھے تو چاروں طرف سے عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے تھے اور سنتے تھے، عرب تھے وہ اور متاثر ہوتے تھے، تو سب کو یہ ڈر تھا کہ یہ قرآن والی زندگی نہ چل پڑے ان میں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت بھائی اندر جا کے تم قرآن پڑھ دو، جتنا پڑھنا ہو، تم باہر پڑھتے ہو تو ہماری عورتیں اور بچے سارے فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن کے لفظوں کے اندر اتنی کشش ہے، قرآن کے لفظوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں اپنے گھر مبارک کے اندر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، تو ایک کنارے پر ابو جہل کھڑا ہو کر ساری رات سنتا تھا، اور ایک کنارے پر اخنس بن شریح یہ ساری رات سنتا تھا، اور ایک دن کنارے پر ابو سفیان جو ابھی رضی اللہ عنہ نہیں بنا تھا وہ سنتا تھا ساری رات، اور دن بھر قرآن کے خلاف بولتے تھے، دن بھر قرآن کے خلاف، مت مانو ان کی بات، بیکار کی باتیں ان کی، اور رات بھر قرآن سنتے تھے۔ ایک مرتبہ تینوں کی ملاقات آپس میں ہو گئی کہیں، بھائی تم کہاں سے چھپایا بہت، دن بھانڈا پھونکا، معلوم ہوا کہ قرآن سن کے آ رہے، تو تینوں نے آپس میں طے کیا بھائی یہ قرآن کا سننا ہمارا ٹھیک نہیں، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا تو لوگ سارے قرآن کی بات ماننے لگیں گے، ہمیں قرآن کی بات ماننے نہیں دینی۔ تینوں نے معاہدہ کر دیا کہ اچھا اب نہیں سنیں گے۔ رات گئے تو پھر اندر ہی اندر بلبلہ اٹھا، جیسے بھوکے کو کھانے کا شوق ہوتا ہے، پیاسے کو پینے کا شوق ہوتا ہے،
اندر ہی اندر ولولہ اٹھا، بے چینی، قرآن سننے کی بے چینی، کٹر بے ایمان، اور قرآن لفظ کتنا اثر کر رہا ہے اس پر؟ تو بتاؤ قرآن کا عمل کتنا اثر کرے گا دنیا والوں پر، اور قرآن کی دعوت کتنا اثر کرے گی؟ اور قرآن کا سمجھنا بغیر حدیث کے ہو نہیں سکتا، اور قرآن حدیث کا سمجھنا بغیر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی کے ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے فضائل کی کتاب سامنے روزانہ آپ کے لائی جاتی ہے، تاکہ اس کے ذریعے آپ کو معلوم ہو کہ کون سے عمل کی کیا قیمت ہے اور کون سے عمل پر کیا پکڑ ہے۔ یہ بتائی ہوئی اللہ رسول کی بات ہے، اللہ رسول کی بات دکھائی نہ دے تو بھی ماننی ہے، اور دوسرے کی بات دکھائی دے رہی ہے تو بھی نہیں ماننی۔ اللہ رسول کی بات کو بغیر دیکھے بھی ماننا ہے۔ یہ دنیا دار آدمی جو ہوتا ہے اس کو دنیا میں سب کچھ دکھائی دیتا ہے، لیکن اللہ رسول نے بتایا کہ دنیا بالکل کھیل کود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن دنیا دار جو ہوتا ہے وہ سمجھتا دنیا ہی میں سب کچھ ہے، وہ دنیا کے سمیٹنے کی فکر میں رہتا ہے۔ اپنے پاس 1 لاکھ ہوگا اس میں کامیابی دکھائی نہیں دے گی، تمہاری جیب کے اندر جو 9 لاکھ ہے اس میں کامیابی دکھائی دے گی۔ وہ تمہاری جیب کے 9 لاکھ وصول کروں تو میں کامیاب بنوں گا۔ 10 لاکھ ہو گئے، اب اس 10 لاکھ میں کامیابی دکھائی نہیں دیتی، اسے کامیابی دکھائی دیتی ہے 90 لاکھ جو دوسروں کی جیب میں ہے۔ 90 لاکھ آگے کروڑ بن گیا، اپنے پاس کے کروڑ میں کامیابی دکھائی نہیں دیتی۔ یہ دنیا دار جو ہوتا ہے نا اس کو کامیابی آگے دکھائی دیتی، جتنی دنیا اپنے پاس ہے اس میں کامیابی نہیں دکھائی دیتی۔ حوالدار ہے تو وہ فکر میں ہے کہ میں پولیس انسپیکٹر بنوں، تھانے دار بنوں، پھر پولیس انسپیکٹر بنوں، پھر پولیس کمشنر بنوں، پھر میں کلکٹر بنوں، اور پھر میں کسی صوبے کا وزیر بنوں، وزیر اعظم بنوں، پھر اس کے ذہن میں آتا ہے پورے ملک کا وزیر اعظم بنوں۔ پورے ملک کا وزیر اعظم بن گیا تو پھر اسے کامیابی دکھائی دے دی کہ اطراف کے جو چند ملک ہے اس کو ہڑپ کر لوں تو میں کامیاب بنوں گا۔ دنیا دار کے بعد جتنی دنیا آئے گی اس میں کامیابی دکھائی نہیں دیتی، اسے کامیابی آگے ہی دکھائی دیتی ہے۔ جیسے ایک آدمی پیاسا جنگل کے اندر جا رہا ہے تو اسے پانی دکھائی دیا، جب وہاں پر گیا تو معلوم ہوا کہ چمکتے ریت تھا، جس کو ہماری میوات کی زبان میں شاید بالو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ارے بتاؤ نا، مجھے بھی نہیں معلوم، بالو کہتے ہوں گے، چمکتا ریت۔ اس کے بعد میں پھر پانی آگے دکھائی دیا، پھر وہاں گیا پیاس میں، وہاں جا کے دیکھا تو وہ بالو تھا، ریت تھا، پانی نہیں تھا۔ اس طرح اس کی موت آ جاتی ہے۔ اس کو اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا چمکتے ریت کو پانی سمجھ کر آگے بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت آ جاتی اسے۔ تو اسی طرح دنیا دار آگے اسے کامیابی دکھائی دیتی، چلتا رہتا ہے اور اسی کے اندر وہ مر جاتا ہے۔ اور دنیا دار جب مرا اس کے بعد دینداری آئی نہیں، تو مرنے کے وقت میں فرشتوں نے اس کی پٹائی شروع کر دی۔ یہ اللہ رسول کی خبر ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، چہرے اور کمر میں فرشتے زور زور سے مارتے ہیں اسے، اور یہ چیخ مارتا ہے، اور قبر کے اندر جب یہ جاتا ہے تو اس کو 3 باتیں پوچھی جاتی ہیں۔ منکر نکیر آ کر 3 باتیں پوچھیں گے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ چہرے موبائل دکھا کر پوچھا جائے گا، لیکن چونکہ دنیا کے اندر اس نے دینداری والی زندگی بسر نہیں کی، ایمان اور اعمال والی زندگی بسر نہیں کی، جس کی میں نے ابھی 2 آیتیں پڑھی،
ایمان اعمال والے کیسے کامیاب ہوں گے، بغیر ایمان بغیر عمل والے کیسے ناکام ہوں گے؟ ترجمہ کر ڈالو کہ رہنے جائے اس کا ترجمہ، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، ارے مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، جس نے نیک کام کیا اور وہ ایمان والا ہے، بدن سے تیار ہونے والے اعمال بھی اس کے اچھے اور دل کے اندر ایمان کی طاقت بھی ہے، دونوں باتیں ہیں۔ تو اللہ پاک کے دو وعدے، ایک دنیا کا وعدہ، ایک آخرت کا وعدہ۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کی زندگی اللہ کہتے ہیں میں خوشگوار بناؤں گا، دنیا کی زندگی بھی خوشگوار بنے گی ایمان اور اعمال والے کی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو اچھے اچھے عمل کیے تھے تو سب بدلا اللہ نے، اور اللہ جب بدلا دیں گے تو اپنی شان ہی مناسب دیں گے، شان اللہ کی بہت بڑی۔ اور اس کے بالمقابل اللہ پاک نے دوسری بات بھی بتا دی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میری نصیحت سے منہ موڑ دیا، جس انسان نے، اور وہ جلیبی کے چکر میں پڑ گیا اور وہ ریل کے چکر میں پڑ گیا، جس کو باپ کہتا ہے کھیت، یہ کہتا ہے ریل، جس کو باپ کہتا ہے کہ تو نے بڑا بھاری نقصان کیا اور اس انگوٹھی کے اندر نہ معلوم کیا کیا چھپا ہوا ہے، لیکن یہ کہتا میری سمجھ میں نہیں آتا اس انگوٹھی میں کیا کیا چھپا ہوا ہے، لیکن 36 سال کا باپ بتاتا ہے یہ انگوٹھی اگر بیچی جائے تو نہ معلوم لاکھوں کروڑوں میں بکے گی اور اس سے نہ معلوم کیا کیا چیزیں حاصل کی جائے گی، لیکن اسے نہیں معلوم۔ میرے محترم دوستوں، جب قبر کے اندر گیا اور منکر نکیر آئے اور 3 باتیں پوچھی، تو یہ کہتا ہاں ہاں لا ادری، ہائے میرے کو تو کچھ نہیں معلوم۔ اللہ اکبر، بڑی پریشانی آ گئی اس پر، قبر میں خوب دبایا، ہڈی پسلی ایک ہو گئی اور 99 اژدہے لگ گئے اسے ڈسنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے، آپ کی خبر کروڑ سال کے بعد بھی غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو بات اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنی بات نہیں ہوتی ان کی، اللہ کی بات ہوتی ہے۔ 99 اژدہے اس مجرم پر لگیں گے قبر کے اندر، اور ایک ایک اژدہا اتنا زہریلا ہوگا کہ اگر زمین کے اوپر پھونکار مار دے تو 40 سال تک گھاس دانا اگنا بند ہو جائے گا، تو ساری دنیا کے انسان 2 سال کے اندر مرا جائیں گے۔ ایک اژدہے کی پھونکار پر اتنی تکلیف ہوگی جتنی تکلیف ساری دنیا کے انسانوں کو موت کے وقت ہوگی، اور وہ اژدہا صرف پھونکار نہیں مارے گا بلکہ ڈسے گا، اور وہ ایک نہیں ہوگا، وہ 99 اژدہے ہوں گے۔ اس تکلیف کو بتایا نہیں جا سکتا جو قبر کے اندر ہوگی۔ یہ اندازہ میں بتا رہا ہوں آپ حضرات سے، اور قبر میں آگ لگے گی کالی کالی اندھیرے والی، اژدہے ڈسیں گے اور فرشتے زور زور سے ماریں گے اور یہ چیخے گا، لیکن اس کی چیخنے کی آواز انسان اور جنات سن نہیں سکیں گے۔ اگر ان کو سنائی دے جائے تو اپنی بیویوں سے ملنا چھوڑ دیں گے اور جنگلوں میں بھاگ جائیں گے اور پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔
یہ قبر کے اندر جو سزا ہوتی ہے اس کی آواز انسان اور جنات سن نہیں سکتے، لیکن جو قبر کے اندر چلا گیا اگر وہ بدکار ہے اور اگر بگڑا ہوا ہے تو اس پر وہ سزا ہو رہی ہے، لیکن باہر والوں کو وہ سزا دکھائی نہیں دیتی۔ اس لیے میرے محترم دوستوں زیادہ لمبی بات مت کراؤ، زیادہ لمبی بات، کام زیادہ لمبا کرنا ہے، بات مختصر کر دیے۔ یہ طے کر لو کہ ہمیں دیندار بننا ہے، اور یہ بھی طے کر لو کہ ہمیں بے دینی سے بچنا ہے، اور یہ بھی ہمیں طے کرنا چاہیے کہ ہمارے بیوی بچے اور ہمارے خاندان کے لوگ، ہماری قوم کے لوگ، ہماری بستی کے لوگ، اطراف کے لوگ اور پوری دنیا کے بسنے والے انسان اور قیامت تک آنے والے انسان یہ دینداری پر آنے اور بے دینی سے بچیں، یہ نیت کرنی ہے ہمیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے نبی بن کر تشریف لائے تھے، اور انہوں نے یہ کام اس امت کے حوالے کیا ہے۔ یہ امت جو ہے یہ بھی پورے عالم کا فکر کرے گی، اور تم اس کو مشکل مت سمجھنا۔ مشکل کب ہے؟ جب کرنے والے ہم ہوں۔ یہاں کرنے والے صرف اللہ ہیں، اور اللہ جب جس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ان کے کرنے میں دیر نہیں لگتی، حیرت انگیز طریقے پر اللہ کر دیتے۔ واقعات بھرے ہوئے ہیں، کتابوں کے اندر واقعات بھرے ہوئے ہیں، کس طریقے سے اللہ نے قوموں کو پلٹا ہے اور علاقوں کو کس طریقے سے اللہ نے پلٹا ہے۔ اس سے لیے میرے محترم دوستو چند باتیں ذہن کے اندر لے لو۔ پورے دین کے اوپر چلنا اور بے دینی سے بچنا ایک دم سے نہیں ہوگا، بلکہ اس میں سب سے پہلے کلمہ ہوگا اور ایمان کی طاقت لانی ہوگی کلمے کے ذریعے، اور دوسری چیز ہوگی نماز۔ نماز کو طاقتور بنانا ہوگا تاکہ پورا بدن اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال ہو جائے، اللہ کے حکموں کے مطابق پورا بدن استعمال ہو۔ نماز بھی اس کی مشق ہے، آنکھ اور کان، زبان، ہاتھ، پیر پورا مکمل اللہ کے حکموں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ نماز کے اندر جب آدمی کھڑا ہوتا ہے قوموا للہ قانتین، جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے وربک فکبر، جب آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کی آیت اس کے اوپر زندہ ہوگی، حدیثیں زندہ ہو گئی، اور جب یہ قبلے کی طرف منہ کرتا ہے فولی وجہک شطر وجہک شطر المسجد الحرام، جب رکوع کرتا ہے ورکعوا مع الراکعین، جب قیام کے اندر قرآن پڑھتا ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جب سبحان ربی العظیم کہتا ہے فسبح باسم ربک العظیم، جب سجدہ کرتا ہے تو سجدے والی آیت زندہ ہو گئی، سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور اب تحیات کے اندر درود اور سلام دونوں پڑھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے درود اور سلام دونوں کے بارے میں کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ جل جلالہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت برساتے ہیں اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اے مسلمانوں تم بھی درود اور سلام میرے نبی پر بھیجو۔ تو تحیات میں یہ بیٹھتا ہے آدمی تو سلام دیتا ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، التحیات میں سلام کیا اس نے، اور آخری قاعدہ جو ہوتا ہے تو اس میں بھی درود شریف بھی پڑھتا ہے، درود ابراہیم آپ حضرات کو یاد ہوگا، تو درود بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اللہ نے جو نبی پر درود سلام کو کہا تو نماز میں وہ بھی ہے۔
تو یہ نماز جو چند منٹ کی نماز ہے اس میں قرآن پاک کی سینکڑوں آیتوں کا عمل زندہ ہو گیا اور ہزاروں حدیثوں کا عمل زندہ ہو گیا اس کے بدن سے. اب اس کے بعد نماز پوری کرنے کے بعد جب کاروبار میں جائے گا تو یہ کہے گا کہ نماز میں جیسے میں اللہ کا بندہ تھا تو کاروبار میں گھر میں بھی میں اللہ کا بندہ ہوں، لہٰذا کاروبار میں بھی اللہ کی بات میں مانوں گا اور میں گھر کے اندر بھی اللہ کی بات مانوں گا. تو وہ کاروبار میں بھی اللہ کی بات مانے گا اور گھر کے اندر بھی اللہ کی بات مانے گا. لیکن اللہ کی بات کے ماننے میں انسان کو اپنی جی چاہی کے خلاف کرنا پڑتا ہے، اپنی من مانی کے خلاف کرنا پڑتا ہے، اور اسی کا نام مجاہدہ ہے. اور اسی مجاہدے میں اللہ پاک کی مدد چھپی ہوئی ہے. تو جاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنی جان اپنا مال لگا کر تم مجاہدہ کرو اور اللہ کے دین کی محنت کرو. نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بالکل قریب ہے. دنیا کے اندر اللہ کی مدد آئے گی. دنیا میں مدد کے کرنے کا وعدہ اللہ پاک نے کیا، کیونکہ انسان جو ہے وہ نقد چاہتا ہے، نقد. تو اللہ نے نقد کا بھی وعدہ کیا. اسی مجاہدے کی عادت جماعتوں میں پھر کرنی ہے، اور یہی مجاہدے کی عادت مقامی کام کر کے کرنی ہے. مسجد وار جماعت ہر جگہ بنانی ہے، مہینے کے 3 دن دینے ہیں، ہفتے کے 2 گشت کرنے ہیں، روزانہ کی 2 تعلیم کرنی ہے، ایک تعلیم مسجد کے اندر اور ایک تعلیم گھر کے اندر. روزانہ کے 2.5 گھنٹے دینے ہیں مسجد کی آبادی کے لیے، اور دن میں 1 مرتبہ فکر کرنے کے لیے جمع ہونا ہے مسجد کے اندر، تاکہ یہ فکر کریں کہ 100% مسلمان اس بستی کے نمازی کیسے بن جائیں، دیندار کیسے بن جائیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور یہ لوگ دین کی کام کے لیے کیسے نکلے. اللہ کا فضل ہے، مسجد و جماعتوں نے بعض جگہوں پر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ان سے اتنا کام لیا کہ 1 سال کی ملکوں کی جماعتیں بنا کر ایک مسجد والے نے روانہ کر دی. یہ بات الگ ہے کہ مشورے والے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دی، مشورے والوں کا کام ہے، لیکن انہوں نے پوری جماعت بنا کر بھیج دی. اگر ان مسجدوں کو آباد کیا گیا تو ہر مسجد کے اندر مسجد نبوی کی جھلک آئے گی، اور ہر بستی کے اندر مدینہ منورہ کی جھلک آئے گی کہ مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی آباد رہتی تھی 24 گھنٹہ، اور مدینہ منورہ کے جو بازار تھے اس کے اندر روحانی طاقت مسجد کی آتی تھی. بازار بھی دن کے وقت میں آباد تھے اور گھر بھی رات کے وقت میں آباد تھے. ان کے گھروں میں مسجد نبوی کی روحانیت ان کے گھروں کے اندر جاتی تھی. ان کے گھروں کو دیکھ کر لوگوں کو دعوت سمجھ میں آتی تھی، اور ان کے کاروبار کو دیکھ کر لوگوں کو دعوت سمجھ میں آتی تھی. دل و دماغ پر اس کا اثر پڑتا تھا. اور جب ان کی جماعتیں باہر جاتی تھی تو باہر جا کر جو ان کا مجمع ہوتا تھا اس مجمع کو دیکھ کر لوگوں میں اثر پڑتا تھا کہ ان لوگوں کی زبان پر بھی ایمان کی بات ہے، ان کے عمل کے اندر بھی ایمانی اعمال ہے، اور ان کا دل بالکل صاف معلوم ہوتا ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود کا عمل بھی ٹھیک رکھے، اور اس کے باوجود اپنے بارے میں کچھ یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا آدمی بن گیا، بلکہ یوں کہ میں تو ایک مسلمان ہوں، ایک مسلمان ہوں. ایسی پیاری زندگی. میرے محترم دوستوں، یہ تو میں نے دیندار بننے والی بات بتائی، پہلی آیت کا ترجمہ کیا. بے دین کے ساتھ کیا ہوگا دوسری آیت کا ترجمہ بھی آپ کو سننا چاہیے. ومن اعرض عن ذکری، جس نے میری نصیحت سے منہ موڑ لیا. اللہ پاک کی نصیحت سے جس نے منہ موڑ لیا تو اللہ کیا کہیں گے؟ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اللہ کہتے اس کی زندگی تنگ بنا دیں گے ہم.
اللہ کی بات نبی کی بات نہیں مانی تو اس میں دنیا کی زندگی اللہ اس کی تنگ بنا دیں گے. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قیامت کے دن سے اندھا بنا کر کھڑا کریں گے حشر کے میدان میں. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. اے اللہ میرے کو تم نے اندھا کہہ کو بنا دیا، میں تو آنکھ والا تھا دنیا کے اندر. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ارے تیرے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھی، ہماری بات تیرے کو بتائی جاتی تھی، لیکن تو نے اس کے اندر دھیان نہیں دیا. تو اسی طرح رحم اور کرم والا دھیان آج ہم بھی تیرے اوپر نہیں دیں گے. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. مرے گا اور تو دیکھے گا. میں نے دونوں آیتوں کا ترجمہ کر دیا اور میں نے وہ تیسری آیت کا ترجمہ بھی کر دیا. بعض مرتبہ بھول میں رہ جاتا ہے. اب آپ لوگوں کے دل میں بڑا شوق یہ ہو رہا ہوگا کہ مولوی صاحب بات لمبی مت کرو، ہم کو یہ بتاؤ کہ ہم دیندار کیسے بنے اور ہم بے دینی سے کیسے بچیں. بالکل آسان طریقہ، کلمے والا یقین دل کے اندر اتارنا، مخلوقات کا یقین دل کے اندر سے نکالنا. جیسے بتوں کا یقین دل سے نکالنا ہے، اللہ کا فضل ہے کہ جو بتوں کو نہیں پوچھتے ان کے دلوں میں بتوں کا یقین نہیں ہوتا. اس سے تو اللہ پاک نے ہم کو پاک کر دیا. لیکن دوسری جو مخلوقات ہے اس کا بھی یقین دل سے نکالنا ہے. ملک مال روپیہ پیسہ سونا چاندی دکان کھیت ان سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والے صرف اللہ ہے. یہ دل و دماغ کے اندر بات بیٹھ جائے. کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں، اطمینان پریشانی اللہ کے ہاتھ میں، خوف اور امن اللہ کے ہاتھ میں، بیماری اور تندرستی اللہ کے ہاتھ میں، موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں، زندگی بنانا بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں. کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، لیکن دکھائی دیتا ہے انسان کو چیزوں میں. تو ان چیزوں کا یقین نکالنا، اللہ کا یقین لانا. اللہ زندگی اجاڑنے پر آتے ہیں تو سونے کے اندر قارون کی زندگی اجاڑی، اور ملک کے اندر فرعون کی زندگی اجاڑی، اور وزارت کے اندر حامان کی زندگی اجاڑی، اور جاگیرداری کے اندر قوم سبا کی زندگی اجاڑی، اور تجارت کی منڈیوں میں شعیب علیہ السلام کی نافرمان قوم کی زندگی اجاڑی، اور ودومتی کے اندر اور اکثریت کے اندر اور میجورٹی کے اندر نوح علیہ السلام کی قوم کی زندگی اجاڑی، اور قومی طاقت کے اندر قوم عاد کی زندگی اجاڑی، اور صنعت اور حفاظت اور کاریگری کے ماہرین قوم سمود تھی. اس کاریگری کے اندر اللہ نے ان کی زندگی اجاڑی، سب کچھ دے کر زندگی اجاڑی. اور جب اللہ پاک زندگی بنانے پر آئے تو ان چیزوں کے بغیر زندگی بنائی. مجھے ڈر لگنے لگا تم لوگوں سے. تم لوگ یہ سمجھو گے کہ تجارت سے زندگی اجڑے گی، اور کھیتی سے زندگی اجڑے گی، اور حکومت سے زندگی اجڑے گی، اور وزارت سے زندگی نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. یہ زندگی جو اجڑی ہے نا، یقین کے غلط ہونے اور عمل کے خراب ہونے سے زندگی اجڑی ہے. اللہ نے ایسوں کی زندگی بنا دی. سلیمان علیہ السلام کی زندگی سونے چاندی میں بنائی، اور قارون کی زندگی سونے چاندی میں بگاڑی. وجہ سمجھ میں آ گئی آپ حضرات کی؟ وہ ایمان امان والے تھے اور اس کا یقین غلط تو اس کا عمل غلط. جاگیرداری کے اندر مہاجرین کی زندگی اللہ پاک نے انصار کی زندگی جاگیرداری میں بنائی، اور جاگیرداری کے اندر قوم سبا کی زندگی اجاڑ دی. تجارت کی بڑی بڑی منڈیوں میں مہاجرین کی زندگی اللہ نے بنائی، اور تجارت کی بڑی بڑی منڈیوں میں شعیب علیہ السلام کی نافرمان قوم کی زندگی اجاڑ دی. ارے جہاں پر زندگی کا اجڑنا دکھائی دیتا ہے، اگر وہاں پر بھی اللہ زندگی بنانے پر آ جائے تو بنا دیتا ہے. زمین کا پھٹنا ہر ایک کو سمجھ میں آتا ہے. زمین پھٹی
تو زندگی اجڑی. لیکن اللہ ایسا قادر مطلق ہے کہ زمین کو پھاڑ کر بھی زندگی بنا سکتا ہے. زمین پھٹی قارون کے لیے, اندر دھسا, ناکام ہوا, اور زمین پھٹی اسماعیل علیہ السلام کے لیے زمزم کا کنواں بنا اور کامیاب ہو گئے. زمین ہلی شعیب علیہ السلام کی نافرمان قوم کے لیے, زلزلہ آیا اور تباہ ہو گئی. اور زمین کے ہلنے میں کامیابی بھی آتی ہے, وہ تو میں بتا دوں, زمین کے ہلنے میں کامیابی بھی آتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر کھڑے تھے, صدیق اکبر بھی ساتھ میں کھڑے تھے, اور فاروق اعظم بھی کھڑے تھے, تینوں کھڑے تھے. اور احد کا پہاڑ جو تھا نا وہ ہلنے لگا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اس کے اوپر ٹھوکر ماری, زور سے ٹھوکر ماری, ہلنا بند ہو گیا. فرمایا کہ احد کا پہاڑ خوشی کے مارے ہل رہا تھا, جھوم رہا تھا یوں کہ اس کے اوپر ایک نبی, ایک صدیق اور ایک شہید, تین کھڑے ہیں, تو خوشی کے مارے جھوم رہا تھا. دوسروں کے لیے ہلنا تباہی اور یہاں ان کے لیے کامیابی. میں تو ایک بات کہوں گا, کلمے والا یقین ہو, نماز میں طاقتور بنا دو. نماز اگر طاقتور بن گئی تو انشاءاللہ مدد اللہ کی آئے گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نماز اگر طاقتور بن گئی تو آدمی گناہوں کے کام سے رکے گا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یہ قرآن کہتا ہے. نماز طاقتور بنے گی تو آدمی گناہ کا کام نہیں کرے گا. اور جتنی مصیبتیں دنیا اور آخرت میں آتی ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. نماز طاقتور بنائے گا تو گناہ کا کام نہیں کرے گا, نہیں کرے گا, نہیں کرے گا. قرآن کا فیصلہ. اور اگر اس نے گناہ کا کام کیا تو فوراً توبہ کر لے گا اور گناہ سے صاف ہو جائے گا. لیکن شرط یہ کہ نماز طاقتور ہو. اگر نماز کا پڑھتا ہے پھر بھی گناہ کا کام کرتا بھی پانی ہے. نماز پڑھتا ہے پھر بھی گناہ کا کام کرتا ہے تو سمجھو نماز طاقتور نہیں ہے. من لم تنہہ الصلاۃ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ. جس کی نماز نے بے حیائی کے کاموں سے نہیں روکا تو اس کی نماز مکمل نہیں ہے. دو فائدے بتائے. نماز طاقتور ہوگی تو گناہوں سے رکے گا. نماز طاقتور ہوگی تو مدد اللہ کی آئے گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. نماز طاقتور ہوگی تو مدد آئے گی. نماز نیچے سے اوپر کی طرف جائے گی اور مدد اوپر سے نیچے کی طرف آئے گی. لیکن نماز راستے میں رک نہ جائے, آسمان پر جانے سے رک نہ جائے. اگر نماز راستے میں رک گئی تو مدد بھی راستے میں رک جائے گی. اور یہ نماز ایک دم اوپر چلی گئی تو مدد نیچے آ گئی. نماز جاندار بنے گی تو مدد بھی آئے گی, نماز جاندار بنے گی تو برائیوں سے رکے گا. اور اگر نماز جاندار بنے گی تو ہدایت کا نور دل کے اندر اترے گا. بڑے میں بڑی دولت ہدایت کا نور ہے. ایک پیسہ بھی نہ ہو تو بھی کامیاب ہوگا. اور اگر ہدایت کا نور دل کے اندر نہیں ہے اور پوری دنیا کا سونا پاس موجود ہو پھر بھی وہ برباد ہوگا. یہ ہدایت کا نور ملے گا اسے اگر نماز جاندار ہوگی. اب تم لوگ کہو مولوی صاحب بار بار جاندار 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 کہتے ہو, ہم کو یہ تو بتاؤ نماز جاندار بنی کیسے. چلو وہ بھی بتاؤ, ہمیں کوئی چیز چھپانی نہیں ہے تم سے.
پہلوان جو ہے اپنے سارے داؤ نہیں بتایا کرتا، لیکن دینی لائن کا جو پہلوان ہوگا وہ سارے داؤ بتا دے گا تاکہ دوسرے بھی اس پر آ جائیں۔ نماز کو جاندار بنانا مشکل نہیں، بالکل آسان، صرف 2 کام کرنے پڑیں گے اس میں۔ نماز کو جاندار بنانے میں صرف 2 کام، ایک تو یہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے، اور دوسرے یہ نماز میں اللہ پاک کا دھیان جمنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز کو لانے کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا، اور نماز میں اللہ پاک کا دھیان جمانے کے لیے اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت اور دعاؤں کا مانگنا، یہ ہمیں کرنا پڑے گا، تمہیں نماز میں اللہ پاک کا دھیان جمے گا۔ ایسا دھیان جمے گا، بڑا مزہ آئے گا پھر نماز میں۔ رات کو اٹھے گا، نماز پڑھے گا، دھیان اللہ کی طرف، فرضوں میں بھی دھیان اللہ کی طرف، علم و ذکر۔ فضائل کا علم اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ عمل کا شوق پیدا ہو، اور مسائل کا علم اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ عمل کا طریقہ صحیح ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یہ 3 باتیں ہوئی دیندار بننے کے لیے، کلمہ، نماز، علم و ذکر۔ ایک چوتھی بات اور رہ گئی، وہ یہ کہ انسانوں کے ساتھ کا جوڑ بھی صحیح ہو جائے ہمارا، جیسے اللہ سے جوڑ ٹھیک ہوگا ان 3 باتوں سے، تو انسانوں کے ساتھ کا جوڑ بھی ہمارا ٹھیک رہے۔ انسانوں کے ساتھ کا جوڑ ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں 2 کام کرنے پڑیں گے، ایک تو ہر ایک کا حق ادا کرنا، اور دوسرے ہر ایک پر مہربانی کرنا۔ ہر ایک کا حق ادا کرنا جس کا نام ہے عدل اور انصاف، اور ہر ایک پر مہربانی کرنا جس کا نام ہے احسان اور اخلاق۔ اور ہمارے محبوب اللہ نے مختصر لفظوں میں ہمیں بتا دیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، عدل اور انصاف ہو، احسان اور اخلاق ہو، تو مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو سب جڑ جائیں گے آپ کے عدل و انصاف سے اور آپ کے احسان اور اخلاق سے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ ملاوٹ نہیں کرتے، چاہے مسلمان خریدار بنے چاہے غیر مسلم خریدار بنے، ان کے دل جڑیں گے اس قسم کے عدل و انصاف اور احسان و اخلاق والوں سے۔ لیکن اس کے لیے وہ نمونہ ہونا چاہیے، اور وہ نمونہ کیسے بنے گا؟ یہ کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کا اکرام کریں، صرف ایمان اور کلمے کی وجہ سے کسی قومیت، خاندانیت، لسانیت، صوبائیت اس کی وجہ سے اکرام نہ کرے کہ سر یہ میرے خاندان کا ہے تو میں اکرام کروں، یہ میری قوم کا ہے تو میں اکرام کروں، یہ میرے ملک کا ہے تو میں اس کا اکرام کروں، او ہو یہ میری زبان اسی زبان ملتی جلتی ہے تو میں اس کا اکرام کروں۔ نہ، کوئی زبان ہو، کوئی خاندان ہو، کوئی قوم ہو، صرف قلبی کی وجہ سے اکرام کرے گا تو اجتماعیت پیدا ہوگی۔ اب دیکھیں اس وقت ہم سب میں اجتماعیت ہے، کوئی کہاں کا کوئی کہاں کا، سارے جمع ہیں، بیٹھے ہیں، تعلیم کے حلقے سب ساتھ میں کرتے ہیں، نماز سب ساتھ میں پڑھتے ہیں، جس کو جہاں جگہ مل گئی وہاں پر نماز پڑھ لی، اس سے اجتماعیت پیدا ہوگی۔ کلمے کی وجہ سے اکرام کرنا، اس سے اجتماعیت پیدا ہوگی، اور جب اجتماعیت پیدا ہوگی تو آسمان سے اللہ کی مدد آئے گی، اور جب آسمان سے اللہ کی مدد آئے گی تو جتنے بھٹکے ہوئے لوگ جو ہیں وہ حیرت میں رہ جائیں گے کہ ان کے ساتھ اللہ کی آسمانی مدد آتی ہے، تو بھائی ہمارے ساتھ بھی آسمان کی مدد آ سکتی ہے۔ چلو پوچھو بھائی بتاؤ، اللہ تمہارے اکیلوں کا نہیں ہے، اللہ ہمارا بھی ہے، لیکن تم لوگوں نے طریقہ سیکھ لیا ہے اس اللہ سے مدد کے اتروانے کا اور اللہ کو خوش کرنے کا، تو بتاؤ اللہ خوش کیسے ہوگا؟ تو آپ اس کو یہی باتیں بتائیں گے، کلمے والا یقین ہو، اور نماز جو ہے جاندار ہو، تعلیم کا حلقہ ہو، اور اللہ کا ذکر ہو،
اخلاق ہو، انصاف ہو، اور نمونے کے طور پر ایمان والوں کا آپس میں ایک دوسرے کا اکرام کرنا ہو. لیکن ایک بات رہے گی، اخلاص، یعنی آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرے، اس میں دنیا کی کوئی غرض نہ ہو. کتنا ہی بڑے میں بڑا دین کا کام کرے اور دنیا کی غرض ہو تو یہ آدمی جہنم میں جائے گا. شہید، سخی اور قاری، اور چھوٹے میں چھوٹا کام کرے لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے تو اس کام سے جنت پہ جائے گا. اخلاص کے پیدا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی دین کا کام کرے تو اپنی دنیا قربان کر کے کرے تو انشاءاللہ اس میں اخلاص آئے گا. 3 دن مہینے کے 2.5 گھنٹے روزانہ کے ایک وقت مقرر کر کے مسجد کی آبادی کے لیے مشورہ کرنا اور فکر مند ہونا، اور اسی طرح گشتوں کا کرنا، گھروں کے اندر تعلیم کا کرنا. سال کا چلہ بغیر قربانی کے آپ نہیں دے سکتے. عورتیں گھروں میں تعلیم کریں گی، بغیر قربانی کے نہیں کر سکتی. اور جب آپ قربانی دو گے اور اللہ خوش ہوگا تو اللہ بتا دے گا کہ تھوڑے وقت میں کام زیادہ کیسے بناتا ہوں اور تھوڑے مال میں کام کیسے زیادہ بناتا ہوں. تو ایمان کی طاقت بڑھے گی. تو پھر یہ کام کرنے والوں کو اللہ جزائے خیر دے، پھر آگے بڑھتے. اور بہت سے اس درجے پر آگے کہ سال کے چلے کے بجائے سال کے 3 چلے بے دھڑک دے رہے، اور مہینے کے 3 دن کے بجائے مہینے کے 10 دن دے رہے، اور روزانہ کے 2.5 گھنٹے کے بجائے روزانہ کے 8 گھنٹے دے رہے. زندگی کا 1/3 حصہ اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا، اور 2/3 جو حصہ ہے وہ کاروبار اور گھر میں نبوی طریقے پر رہتے ہیں. تو کاروبار اور گھر سے بھی اللہ ان سے راضی. لیکن میرے کو معاف کرنا، معاف کر دو گے؟ اگر اتنا بھی کر دیا نا، ابھی پورا نہیں ہوا. پورا کب ہوگا؟ جبکہ تمہارے گھر والے سارے کے سارے دین اور دعوت کے کام کو زندگی بھر کے لیے اپنا کام بنائے. یہاں تک کہ جو کمانے والے ہیں، کمانے والے تمہارے خاندان کے، ان میں کے آدھے تو جماعتوں میں پھر رہے ہو، اور ان میں کے آدھے مقامی کام کر رہے ہو، اور کاروبار اور گھر اسے سلوٹوں میں لے رہے ہو. یہاں تک پہنچنا ہے، اور فکر پورے عالم کا کرنا ہے، اور قیامت تک کے زمانے کا کرنا ہے. مشکل سمجھنا مت. جان اور مال کا خرچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آیا تو آدمی قربانی میں آگے بڑھتا رہے گا اور مدد اللہ کی لیتا رہے گا. المجاہدۃ مفتاح المشاہدہ. یہ جو مجاہدہ ہے نا، یہ مشاہدے کی کنجی ہے. جب مجاہدہ کرتا ہے دکھائی نہیں دیتا. 13 سال مکہ مکرمہ میں دکھائی نہیں دیا، لیکن مجاہدہ کرتے رہے. آئے بدر میں تو اللہ نے مشاہدہ بھی کرا دیا، آنکھوں سے دکھا دیا کہ دیکھو کیسے اللہ کی مدد آئی. تو المجاہدۃ مفتاح المشاہدہ. مجاہدہ جو ہے مشاہدے کی کنجی ہے. اس کے بعد پھر مجاہدہ آئے گا. نہیں دکھائی دے گی مدد، لیکن اللہ نے کہا ہے اور ہمیں کرنا ہے، کر دیا. تو پھر اللہ نے اس سے اگلی مدد کر دی، وہ دکھائی دینے لگی. اس طرح زندگی پر مجاہدہ کرنا ہے یہاں تک کہ موت آوے. تو موت کے وقت میں پھر فرشتے دکھائی دیں اور فرشتے استقبال کریں اور فرشتے تسلی دیں
اور ایسی بڑھیا موت آئے گی کہ دوسرے رو رہے ہوں گے اور یہ ہنس رہا ہوگا. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملاتا ہے، اللہ سے ملا. یہ بڑا خوش ہے، اللہ پاک بھی بڑے خوش، اور اس کی روح جاتی ہے اوپر، اور اس سے کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے پاکیزہ جان، لوگ اپنے پروردگار کر، تو اللہ سے راضی، اللہ تیرے سے راضی، داخل ہو جائے میری جنت میں اور میرے نیک بندوں میں. اللہ ہمیں وہ دن دکھا دے. لیکن کیا کرنا ہے ہمیں؟ تم لوگ یہ طے کرو کہ جتنی ارادہ کر کے آئے ہو ہمیں اس سے آگے قربانی دینی ہے. اس وقت میں تمہاری تشکیل بالکل نہیں کرنا چاہتا، مجھے تمہاری تشکیل بالکل نہیں کرنی. میں تو صرف دیکھنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو جتنے وقت کے لیے آئے ہیں، جو لوگ صرف بیان سننے آئے ہیں، وہ لوگ اللہ کے وعدے پر یقین کر کے 4 مہینے کے لیے نقد کھڑے ہو جائیں. جو لوگ وقت لگانے نہیں آئے، صرف بیان سننے آئے، وہ لوگ پہلے سے 4 مہینے کے لیے تیار ہو کر آئے ہیں، چلو وہ بھی کھڑے ہو جائیں. ارے بھی کھڑے رہو نا بھائی، بیٹھو مت، کھڑے رہو. 4 مہینے والے کھڑے ہو جاؤ. کون کون ہے 4 مہینے کے لیے؟ کون کون تیار ہے 4 مہینے کے لیے؟ کون کون تیار ہے؟ دیکھو دھیرے ڈھول لو. ہاں